وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وأصلی وأسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 144 میں سورۃ نوح آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 24 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا. کلمت قال حرف القاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے کیونکہ اس کے بعد مد الف ہے اور مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں. تو ہم قاف کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. قال. کلمت نوح میں یہاں حرف الحا ہے اور حا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے اور کیونکہ اس پہ تنوین پیش ہے پھر حرف الراء ہے. کلمت ربی. را حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا. تو ہم یہ تنوین کو را میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. نوح الربی. کیونکہ با پہ تشدید ہے تو ہمیں دو حرف کے برابر با کو پڑھنا ہے. تشدید کی اصلیت دو حرف ہے جیسا کہ یہاں حرف البا ہے تو یہ دو با ہے، با ساکن اور با متحرک. کلمت انہم یہاں بھی ہمیں نون کی تشدید کو ظاہر کرنا ہے. کلمت عصونی حرف العین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. پھر یہاں حرف الصاد ہے اور صاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں یہ حرف کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھنا ہے. کلمت واتبعوا یہاں الف ہے لیکن یہ حمزۃ وصل ہے تو ہم حمزہ ظاہر نہیں کریں گے. واو کے بعد حرف تا پڑھیں گے. تا پہ تشدید ہے تو ہمیں دو حرف کے برابر تا کو پڑھنا ہے. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے پھر حرف اللام ہے. لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے تو ہمیں یہ حکم کو بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ ادا کرنا ہے. ملم. کلمت یزید ہو یہاں حرف الدال پہ جزم ہے تو ہمیں دال کو قلقلہ سے پڑھنا ہے اور قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا. تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. یزید ہو. حرف الہا پہ پیش ہے تو ہمیں صرف پیش ظاہر کرنا ہے. کلمت مالہ یہاں بھی حرف اللام پہ پیش ہے تو ہم لام کو پیش سے پڑھیں گے. آخری میں ہاں پہ الٹا پیش ہے. یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا. ہم اپنی آواز دو مد کے برابر لمبی کریں گے. مالہ وولدہ. کلمت وولدہ یہاں دو واو ہے اور دونوں پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے. وولدہ. آخری میں ہاں پہ الٹا پیش ہے لیکن اس پہ مد کا علامہ ہے. یہاں حکم ہے مد صلہ کبرا تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. وولدہ الا. کلمت خسارہ خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. خا حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. سین حروف الترقیق میں سے ہے تو ہم سین کو اور اس کے بعد مد الف کو دونوں کو ہلکی آواز میں پڑھیں گے لیکن کیونکہ را پہ تنوین زبر ہے تو ہمیں را کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے. خسارا. قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. کلمت ومکرو میم پہ کاف پہ
زبر ہے اور حرف را پہ پیش ہے، تو ہم یہ تینوں حرکات کو برابر سے ادا کریں گے۔ کیونکہ را پہ پیش ہے تو ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت مکرن، یہاں کاف ساکن ہے تو ہم حرف الکاف کو ہمزے سے پڑھیں گے، اور ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے مکرن۔ حرف را پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الکاف آتا ہے کلمت کبارا۔ کاف حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم یہ تنوین کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے مکرن کبارا۔ کلمت کبارا کیونکہ با پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر با کو پڑھیں گے، اور با کو اور مد الف کو، یہ دونوں حرف کو ہلکی آواز میں پڑھیں گے، لیکن را کو اور مد الف کو تفخیم سے ادا کریں گے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ کلمت تذرن، یہاں حرف الدال ہے تو ہمیں دال کو زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کرنا ہے۔ حرف را پہ پیش ہے تو ہم را کو پیش سے پڑھیں گے اور اسے ظاہر کریں گے۔ کیونکہ نون پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے۔ کلمت ودن، یہاں واو پہ زبر ہے تو ہم واو کو زبر سے پڑھیں گے۔ دال پہ تنوین زبر ہے اور اس کے بعد حرف الواو آتا ہے کلمت ولا۔ واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے ودا ولا۔ کلمت سواعن، یہاں سین پہ پیش ہے اور واو پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے۔ کلمت یغوثہ، حرف الغین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، یہ حرف حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں غین کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ حرف الثا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے۔ کلمت یعوقہ، یہاں حرف القاف ہے تو ہمیں قاف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت نسرا، یہاں سین ساکن ہے کیونکہ سین حروف الہمس میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو ایسے پڑھیں گے نسرا۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا۔ کلمت وقد، یہاں حرف الدال ہے اور اس پہ جزم ہے تو کیونکہ دال حروف القلقلہ میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے وقد۔ کلمت اضلوا میں حرف الضاد ہے اور ضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کے جڑ سے ہے۔ ضاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھیں گے۔ کلمت کثیرہ کے آخر میں را پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الواو ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے کثیرا ولا۔ کلمت تزد، یہاں زے اور دال کے نیچے زیر ہے تو ہم دونوں زیر کو ظاہر کریں گے۔ کلمت الظالمین، حرف الضا ہے اور ضا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے۔ ضا حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ ضا کے اوپر کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے تو ہم مد الف کو بھی بھاری آواز میں پڑھیں گے الظالمین۔ کلمت ضلالہ، حرف الضاد کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا
ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا۔ آخر میں نوح نے عرض کی کہ میرے پروردگار، یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہ دیا، اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اور اے پروردگار، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، اور تو ان ظالموں کو اور زیادہ گمراہ کر دے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔